السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، ساری حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، سورہ شورى مکی سورہ ہے۔ اس کی ایک آیت میں نے آیت نمبر 13 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت میں بہت بڑا اہم فریضہ جو مسلمانوں کا ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح۔ اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے مقرر کیا تھا۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَىٰ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بوحی کے ذریعے سے ہم آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں جو حکم اللہ نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو دیا تھا، یعنی اس دین کے قائم کرنے کا۔ کیا حکم دیا تھا؟ وَأَقِيمُوا الدِّينَ، اس روئے زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرو۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اس دین کے قائم کرنے میں آپس میں تفریقوں میں نہ پڑو تم، اختلافات میں تفریقوں میں نہ پڑو تم۔ کبر علی المشرکین، اس پیغام کو پہنچانے میں، اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانے میں خاص کر جو مشرکین ہیں ان پر بڑی بھاری گزرے گی۔ جو تم دعوت دے رہے ہو ایک اللہ کی طرف، لیکن اللہ نے کہا اللہ یستوی الیہ من یشاء، اللہ اس کو چن لیتا ہے جو اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے۔ جو آدمی اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہتا ہے، اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔ یہ ایک آیت ہے، آیت نمبر 13 سورہ شورى کی۔ اس آیت کے اندر جو ہے 5 بڑے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے، اور 5 پیغمبروں میں حضرت نوح علیہ السلام، جو طوفان نوح کے بعد جو نسل بچی تھی اس کا، پھر اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے سارے لوگ واقف تھے، مانوس تھے، ان کا ذکر آیا۔ موسیٰ اور عیسیٰ کا ذکر آیا جو یہود و نصارہ ان کو پیغمبر مانتے تھے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا۔ ان بڑے پیغمبروں کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا
کہ یہ جو دین تمہارے تک پہنچا ہے یا تمہارے پہنچانے کی ذمہ داری ہے، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے۔ یہ جتنے دنیا میں انبیاء آئے ہیں سب نے یہی میسیج لے کر آیا کہ اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف راغب کرو۔ ساروں کا یہی تھا، لیکن اس کام کے کرنے میں جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ یقینی بات ہے جب اچھی بات پیش کی جائے، حق بات پیش کی جائے تو لوگوں کو قبول نہ ہوگا، اور اس کو سوچتے ہوئے یہ کام سے ہم باز نہیں آنا چاہیے۔ ہمارا فرض ہے اس روئے زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنا، اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے محلوں سے۔ لوگ کیا کہیں گے وہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو ہے کہا ہے اس کو مانے، اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت سے نوازتا ہے وہ کام کرتا چلے جاتا ہے۔ یہاں پر جو دین کا ذکر آیا ہے، دین سے مراد ایمانیات ہیں، اللہ پر، رسولوں پر، قرآن میں فریض دی گئی ہے، اور دین سے مراد انسانوں کو اللہ کی ایک بندگی طرف راغب کرنا، شرک سے بچانا، دوسرے خداؤں کی پرستی سے بچانا، توہمات سے بچانا، شک و شبہوں کی زندگی سے بچانا، پھر اس کے بعد اطاعت پیغمبروں کی کرنا جس میں دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ پھر دین کے اندر یہ بھی ہے اللہ کے احکام کو بجا لانا، اور یہ تمام دین کے اندر آتا ہے، اور اس کام کا کرنا ہر مسلمان پر عائد ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے یہ۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا دیکھو تم آپس میں کسی قسم کے تفریقوں میں مت پڑو، تم اگر تفریقوں میں پڑ جائیں گے یاد رکھو بھٹکتے رہیں گے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، دیکھو یہ میرا راستہ ہے، اور میرا راستہ جو بتایا ہوا ہے وہ سیدھا نجات کا راستہ ہے، اور تم سب مل کر فاتبعوا السبل، تم سب مل کر اللہ نے جو راستہ اختیار کیا ہے، جو دیا ہے، اس پر قائم رہو، اس کو پھیلاؤ۔ پھر اللہ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کو مت اختیار کرو۔ اگر ان راستوں کو اختیار کریں گے یاد رکھو کہ گمراہیوں میں بھٹکتے رہیں گے، سیدھے راہ کی طرف نہیں آئیں گے۔ سورہ انعام کے اندر ہے۔ اس آیت میں معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کا ایک فریضہ ہے، وہ فریضہ یہ ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک، سارے بندوں تک پہنچائے۔ موقع محل ملتا ہے، موقع ملتے ہیں، ایک اصحاب میسیج لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اب یہ مہینے میں میلاد کے تعلق سے بات آئی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا نقشہ ہم نے لوگوں کے سامنے کیا پیش کرا، حضور کے نام پر ہمارا کردار کیا رہا، سڑکوں پر، گاڑیوں پر۔ سوچنے والی بات ہے میرے دوستو، نوجوان طبقہ، کیا ہم میسیج پہنچا رہے؟ لوگ کیا میسیج پڑھا؟ دین یہی ہے، دین کا پیغام کیا ہے؟ اور کمال کی بات تو یہ ہے دوسرا آدمی کوئی ذرا ہمارے خلاف بولا تو ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، لیکن یہی نہیں دیکھتے وہی لا الہ الا اللہ کی جھنڈیاں پیروں کے نیچے روندی جا رہی ہیں۔ سوچئے میرے دوست، یہ دین کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو، خاص کر مسلمانوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کتنے مراتب دیے ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کتنے مرتبے دیے ہیں۔ ان مراتب کے بعد آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے، دیکھو میں ان کو تم کو کتنے مرتبے دیا ہوں، اب تم اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ بہت سے ہیں
قرآن مجید میں جو ہے بہت سے ہمارے مرتبات کو بلند کیا اللہ کے رسول اللہ نے چند میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے مرتبے کو اللہ کے پاس سمجھے اللہ نے ہمارے پر کیا کیا احسانات کیے۔ نمبر 1 سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کی قوموں میں بہترین امت کہا، دنیا کی قوموں میں، بلکہ اللہ نے یہ کہا ہم نے تم کو چھانٹ کر نکالا ہے۔ الفاظ یہ ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، نکالے گئے ہو، چنے گئے ہو، سلٹ کے گئے ہو انسانوں کے لیے، ایک نہیں، خیر امت اخرجت للناس، سارے انسانوں کے لیے تم خیر امت چلٹ کے گئے ہو۔ خیر امت کس معنی میں ہے؟ اس فریضے کے ساتھ ہے۔ نمبر 1 وہ یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون اللہ، 3 شرطیں۔ سارے انسانوں کے لیے آپ چنے گئے ہو، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو، اچھائیوں کا، اور لوگوں کو برائیوں سے روکو، اور یہ دونوں کام ایمان کے ساتھ کرو کیونکہ اللہ نے آپ کو خیر امت بنایا۔ یہ نمبر 1 مرتبہ ہے، خیر امت ہے۔ خیر امت ہونے کے ناطے انسانوں میں ہمارا مورل کیا ہونی چاہیے، ہمارے اخلاق و کردار کیا ہونی چاہیے، ہمارا رہن سہن دوسروں کے سامنے کس انداز سے پیش کیا جائے۔ دوسرے کہیں تو ہم کو غصہ آتا ہے، ان پہ طنز کہتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ میں جائزہ لیں۔ ہم سوچئے میرے دوستو، کل جو حالات ہوئے ہیں، آپ سوچئے، آپ کوئی تنقید ہے کہ نہیں ہے کہ جائزہ لیجئے ہمارا موقف کیا۔ میں آج جو ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے حالات کیوں ایسے بنے ہیں، قرآن کیا حل نکالتا ہے ہمارے لیے، آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ پہلا یہ ہم کو خیر امت کہا گیا۔ دوسرا ایک ٹائٹل دیا گیا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 143 کے اندر، کیا کہا گیا ہے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ دوسرا ہمارا کیا دیا گیا؟ تم افضل ترین قوم ہو، اعتدال والی قوم ہو، روئے زمین پر انصاف کو قائم کرنے والی قوم ہو، اور بڑے بیلنس طریقے سے چلنے والی قوم ہو، اور تم کو لوگوں پر گواہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اور رسول آپ کے لیے گواہ بن کر آئیں گے۔ کتنی بھاری ذمہ داری اور کتنا بڑا ٹائٹل نمبر 2 ہمیں دیا گیا ہے، انصاف قائم کرنے والے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ اعتدال کی زندگی ہے ہماری، بہت زیادہ جوش میں بھی نہیں آتے اور بہت زیادہ کم بھی نہیں آتے، فرائض بھی ہیں، احکام بھی ہیں، ایک بیلنس طریقے سے، اونچ اور نیچ۔ مائیکل ہارٹ نے، ایک یہودی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 بہترین انسان 100 آدمیوں پر اس نے 38 ایئرز تک ریسرچ کیا اس نے، اور اس نے نمبر 1 پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دنیا کی عظیم ترین شخصیت قرار دیا، اور اس کا پروف پیش کیا۔ اس نے کیا پروف پیش کیا؟ اسی کی امت ہے ہم۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، ایک پہلو پہ بڑے اچھے رہے اور دوسرے پہلو پہ وزیرو رہے، عبادات میں رہے، معاملات میں کچھ نہیں رہے۔ کچھ لوگ جو ہے معاملات میں اچھے رہے، عبادت میں کچھ نہیں رہے۔ کسی کوئی دنیا کے 100 عظیم ترین شخصوں کو کچھ نہیں کرا، لیکن واحد شخصیت ہے دنیا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک بیلنس حقوق اور برابر امپلیمنٹ کر کے اس روئے زمین پر بتایا۔
اس واسطے نمبر 1 کہا آپ نے. ہم اسی کے امت ہیں، اعتدال، انصاف، گواہ دینے والے اور لوگوں کے سامنے جو ہے گواہی کے طور پر پیش کرنے والے. یہ دوسرا ہے. نمبر 3 سورہ مائدہ آیت نمبر 8، اس میں 2 القاب دیے گئے. کیا ہیں؟ تم راست باز قوم ہو، سچی بات پیش کرنے والے. آپ کو لوگوں کا ڈر نہیں، تخت و تاج کا ڈر نہیں، جان کا ڈر نہیں، لیکن آپ حق پیش کریں گے. آپ، یہ سچی بات ہے. اللہ کا کام ہے صحیح پیش کیا جائے. راست بات. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان لانے والو، تم راست بات اور انصاف کرنے والے ہو. تم انصاف ہے تمہارے اندر. جس ملک کے اندر انصاف کا توازن اگر بیلنس ہو جائے وہ ملک تنزلی کی طرف جاتا ہے. دیکھیں دنیا کو پڑھیے، آج اسلام کو پڑھیے. آپ خدا کے لیے ان موقعوں پر اسلام کو سمجھیے. انصاف کس کو کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. حضور کی زندگی میں ایک فاطمہ نامی عورت، قریش کی معزز ترین عورت، کچھ چوری کی اور چوری کا قانون نافذ ہو چکا تھا، ہاتھ کاٹنے کا، اور جو ہے پکڑی گئی اور سزا دینا، ہاتھ کاٹنا تھا. بڑے بڑے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ خاندان کی معزز ترین عورت، اگر اس پر سزا ہے تو ناک کٹ جائے گی، اس کے بجائے کوئی اور تجویز کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا، خدا کی قسم، فاطمہ بنت محمد بھی چوری کی، اس کے بھی ہاتھ کاٹ کر دیا جائیں گے. یہ انصاف کو دنیا میں آپ نے قائم کیا. تو تم انصاف قائم کرنے والے قوم، سچی بات پیش کرنے والے ہو. کسی سے ڈر سے، کسی کے خوف سے اپنی آخرت کو برباد کرنے والے نہیں. یہ تیسرا مرتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ مائدہ کے اندر دیا. چوتھا جو ہے سورہ حج کی آیت ہے، اس میں 5-6. نمبر 1 اس میں چوتھی چیز، اللہ کی سلیکٹڈ قوم ہو تم. کس کی؟ اللہ کی سلیکٹڈ. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ. دیکھو اللہ کے احکام کو بجا لاؤ جیسا بجا لانا. جہاد کیا ہے؟ جہاد بولنے کے ساتھ بڑا معاملہ سمجھ لیں، نہیں. جہاد کے معنی ہیں اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا، نفس اور شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانا. یہ جہاد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حفصہ سے کہا تھا، آئیے جہاد افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل ترین جہاد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کو اللہ نے منع کیا ہے اسے رک جاؤ، جو چیز کے کرنے کا حکم ہے اس کو کرو. یہ افضل ترین جہاد. تم سلیکٹ کیے گئے ہو، چنے گئے ہو. یہ چوتھا مقام ہے. 5واں مقام ہے ملت ابیکم ابراہیم. تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہو، یعنی اس روئے زمین پر اللہ کے احکام کو نافذ کرنے والے. تم انفرادی نہیں ہے، ایک ملت ہے، پورے مل کر ایک ملت، ایک قوم ہو تم. 6ٹھی چیز اللہ نے جو مرتبہ دیا، ہوا سماکم المسلمین، اس نے تم کو مسلمان بنایا. مسلمان کے کیا معنی ہیں؟ اللہ کے سامنے، اللہ کے احکام کے سامنے جھک جانے والا. یہ جب بجا لاتا ہے تو اس کے مرتبات بلند ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بڑا مرتبہ دیا، اس میں ایک ریزن اللہ نے بتایا، اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب بھی میں نے ابراہیم سے کہا یہ کرو، وہ کرنے لگا. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام دیا. تم جو ہے مسلمان قوم ہو. نمبر 7 وَتَكُونَ عَلَى الشُّهَدَاءِ عَلَى النَّاسِ، اوپر آ گئی بات. نمبر 8 تم سب سے زیادہ اعلیٰ ترین قوم ہو.
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 139 کے اندر، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم کو کسی کا غم نہیں ہونی چاہیے، تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہونی چاہیے، اگر تم مومن ہے تو دنیا سے افضل ترین قوم ہو تم۔ پھر اس کے بعد جو ہے 90ویں چیز بھی آئی ہے سورہ محمد کے اندر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دین تم کو دیا گیا ہے اس دین کے جب تم پابند ہو جاتے ہیں اللہ نے تم کو بڑے مرتبے دیے۔ بہت سی چیزیں، ان تمام مرتبات کو سامنے رکھ کر آج ہم اپنا جائزہ لیں، مسلمانوں کا کیا موقف ہے؟ اتنے مرتبے ہونے کے باوجود ہمارے کیا حالات ہیں؟ معاشی حیثیت سے ہمارے کیا حالات ہیں؟ سیاسی حیثیت سے ہمارے کیا حالات ہیں؟ تعلیمی حیثیت سے ہمارے کیا حالات ہیں؟ پسماندگی، تجارتی حالات، خاندانی نظام، گھریلو نظام، نوجوان اور خواتین کا کردار، یہ تمام چیزیں، یہ 9 چیزیں آپ اپنے اندر رکھیں، اور یہ ہمارے موقف کیا ہے دیکھیں، اور قرآن کا احسان جانیں۔ ان حالات سے نکلنے کے لیے قرآن نے 5 اصول دیے ہیں، ان اصولوں کو اپناؤ، ان چیزوں سے تم باہر آ سکتے ہو۔ یہ باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ اس کا تسلسل رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ان حالات میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ نے ہم کو جو مرتبات دیے ہیں ان مرتبوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اے اللہ ہم سب کو صحت سے رکھ، امن سے رکھ۔ اے اللہ شہر میں بیماریاں پھیلی ہوئی ہے، چکن گنیا فلا پھیلا ہوا ہے، احتیاط بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں۔ اے اللہ یہ وباؤں سے ہم سب کو بھی محفوظ فرما، سارے انسانوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ شفا کا دینے والا تو ہے، ہم سب کو اچھی صحت اور تندرستی عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔